बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 9th लेक्चर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोडिफाइड लॉ। डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग लॉ इन अ कोडिफाइड एंड इजीली आइडेंटिफाइबल फॉर्म इज कॉल्ड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। कि लॉ को एक आसान तरीके में, आइडेंटिफाइबल तरीके में कोडिफाई करना और अरेंज करने के प्रोसेस को हम कोडिफिकेशन ऑफ लॉ कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड को देखें तो जब आप इसका बेर एक्ट खोलते हैं तो इस एक्ट का नंबर भी दिया हुआ है और ये भी बताया गया है कि किस सन में बना ये एक्ट, किस डेट को अप्रूव हुआ और कब इन्फोर्स हुआ। सो बेसिकली ये जो एक्ट है वो 1860 में 45 नंबर पे आता है। तो ये पहली कोडिफिकेशन होगी लॉ की। यानी अगर नाम ना भी लिखा हो, 45 ऑफ 1860 लिखा हो, तो उससे कोई भी शख्स ये ढूंढ कर पहचान सकता है आसानी से कि पाकिस्तान पीनल कोड की बात हो रही है। फिर अगली जो बात यह है कि इस लॉ के अंदर हर चीज़ को, हर बात को एक सेक्शन नंबर दिया गया। फिर सब सेक्शंस भी हैं, तो सेक्शन नंबर देना, सब सेक्शन नंबर देना, उसके आगे मज़ीद ABC बनाना, यही तो प्रोसेस है कोडिफिकेशन का। अगर सोचें, अब अगर ये ना होता तो कितना मुश्किल होता किसी भी चीज़ को ढूंढना। अब जैसे सेक्शन 302 का नाम जहन में आता है, दफ़ा 302 का, तो फ़ौरन जहन जाता है कि कत्ल की बात हो रही है। अगर ये 302 नंबर ना दिया गया होता और कत्ल के बारे में सज़ा ढूंढनी होती या ये ढूंढना होता कि लॉ क्या कहता है कि कत्ल अम्द क्या होता है, तो हमें कितनी मुश्किल होती उसको ढूंढने में। इसीलिए जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं और जो ज्यूरिस्ट्स हैं, उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए लॉ की कोडिफिकेशन के प्रोसेस को अपनाया, ताकि किसी भी लॉ को आइडेंटिफाई करना और उस लॉ के अंदर से अपने ज़रूरत की चीज़ को ढूंढना आसान हो जाए। अगर आपने टेररिज्म के हवाले से कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप एंटी टेररिज्म एक्ट देखेंगे। आपने साइबर क्राइम के हवाले से कुछ ढूंढना है तो आप साइबर क्राइम एक्ट देखेंगे। उसके अंदर आपने क्या चीज़ ढूंढनी है वो आप शुरू से इंट्रोडक्शन वाली साइड से या जहाँ ग्लॉसरी वगैरह वहाँ से ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो कोडिफिकेशन जो है वो बेसिकली नंबरिंग देना, नाम रखना, ये कहलाती है आसान लफ्ज़ों में। अब बात यह है कि कोडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। बेसिकली लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तादाद में। ठीक है, हर चीज़ का एक अलग अलग लॉ है। मोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट अलहदा से है, साइबर क्राइम एक्ट अलहदा से है, टेररिज्म के हवाले से जो एक्ट हैं वो अलग हैं, क्रिमिनल लॉज अलग हैं, फैमिली लॉज अलग हैं, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉज अलग हैं, बिज़नेस लॉज अलग हैं, कंज्यूमर लॉज अलग हैं, बैंकिंग कोड्स के लॉज अलग हैं। मतलब जितने भी आप नाम गिनते जाएँ, कंपनी लॉ है, थक जाएंगे, नाम ख़त्म नहीं होंगे, इतने लॉज हैं। सो उन सब को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने की खातिर कोडिफिकेशन के प्रोसेस को अपनाना ज़रूरी था। दूसरी चीज़ ये है कि अनसर्टेनिटी है लॉ की। अब बात यह है कि अगर नंबर नहीं दिया हुआ होगा, किसी भी चीज़ की कोडिफिकेशन नहीं की हुई होगी किसी भी लॉ की, तो कैसे पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब सेक्शन 302 अगर खाली लिखा हो तो हमें क्या पता कौन सा सेक्शन 302, किस एक्ट की बात हो रही है, किस लॉ की बात हो रही है। तो अगर सेक्शन 302 के साथ PPC लिखा हुआ होगा तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पीनल कोड की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अगर कोडिफिकेशन ना होती, वही वाली बात है, इसको पॉइंट्स में ज़रा लिख दिया कि अगर कोडिफिकेशन ना होती तो लॉज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता, एक्सेस करना मुश्किल हो जाता। अब आपको साइबर क्राइम के हवाले से कोई कानून चाहिए, इतने हज़ारों कानून हैं, किसी का कोई नाम पता ही नहीं है। एक मुख्तलिफ़ किताबों में लिखे हुए हैं मुख्तलिफ़ कवानीन, किताब का कोई नाम नहीं है, कोडिफिकेशन नहीं हुई। बेसिकली ये जो लॉ को नाम देना है ये भी कोडिफिकेशन है एक किस्म की। आप एक स्पेसिफिक नेम अलॉट कर रहे हैं उसको, ठीक है, एक नंबर अलॉट कर रहे हैं कि फ़लाँ सन में इतने नंबर पर ये एक्ट बना था। तो मुश्किल हो जाती है एक्सेस, ज़ाहिर है मुश्किल होती तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। अभी आप ये देखेंगे कोडिफिकेशन के बावजूद एक एक केस जो है वो कई कई साल चलता है, फिर जाके उसके फ़ैसले आते हैं।
ٹھیک ہے، حالانکہ کوڈیفائڈ لا جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں. تو اگلا پروسیجر اتنا مشکل ہے، اگر کوڈیفیکیشن نہ ہوتی تو ہم تو فرسٹ اسٹیپ میں ہی پھنس جاتے، بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا. ظاہر ہے ٹائم از منی، ٹائم ضائع ہوتا تو پیسے لگتے. اگر اب عام آدمی نے تو لا ڈھونڈنا نہیں ہے، وکیل نے ڈھونڈنا ہے، آپ کے لائر نے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، اب لائر اس وقت تو 1 سیکنڈ میں ڈھونڈ سکتا ہے کہ جی یہ ٹیررزم کے حوالے سے کیس آیا تو یہ ATA میں دیکھ لیں گے ہم. ٹھیک ہے جی، اگر یہ فیملی لا ہے تو فیملی کیس ہے تو فیملی لا میں دیکھ لیں گے، کمپنی کے حوالے سے کوئی کیس ہے کمپنی لا میں. تو پھر کیا ہوتا، اگر کوڈیفیکیشن نہ ہوتی تو ڈھونڈنے کے لیے ٹائم زیادہ لگتا، ظاہر ہے پھر لائرس کی فیس زیادہ ہو جاتی، تو انصاف کا حصول اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے کوڈیفیکیشن کی ضرورت سامنے آئی. اب اگر کائنڈس کی بات کریں تو کوڈیفیکیشن آف لا کی 3 مین کائنڈس ہیں. کریٹو کوڈیفیکیشن کی کائنڈ ہے، کنسالیڈیٹنگ ہے، اور کریٹو اینڈ کنسالیڈیٹ. نام سے ظاہر ہے بڑا سمپل اور سیدھا سا ہے کہ کریٹو کوڈیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی لا پہلی دفعہ وجود میں آتا ہے تو اس کو ہم پہلی دفعہ کوئی نام دیتے ہیں، کوئی کوڈیفیکیشن اس کی کرتے ہیں تو وہ کریٹو کہلاتی ہے. ایگزسٹنگ لا کے اندر کوئی امینڈمنٹس آ جاتی ہیں، کوئی چینجنگس کرتے ہیں ہم تو وہ کنسالیڈیٹنگ کوڈیفیکیشن ہو گئی لا کی. اور سم ٹائم کسی لا کے اندر مزید کوئی لا ایڈ کر کے ایک کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ نیا پورشن بھی ہوتا ہے، کچھ پرانا پورشن بھی ہوتا ہے، تو ان کو ہم ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کریٹو اینڈ کنسالیڈیٹنگ کائنڈ آف یا ٹائپ آف کوڈیفیکیشن کہتے ہیں. میرٹس کی بات کریں تو کوڈیفیکیشن کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی سرٹینٹی ہو گئی. اب آپ کو سرٹن ہو گیا کہ جس وقت کوئی فلاں مسئلہ ہوگا تو اس پہ وہی لا ہی لگنا ہے، وہی قانون لگنا ہے. کوڈیفیکیشن سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر لیٹ سپوز کوئی مرڈر کرتا ہے تو اس کے اوپر دفعہ 302 ہی لگنی ہے PPC کی. یہ آپ کو پتہ چل گیا، سرٹینٹی ہو گئی، سمپلسٹی آ گئی، اس سے بڑا سیدھا ہو گیا قانون. ٹھیک ہے جی، آپ نے ٹریفک کوئی رول وائلیٹ کیا تو آپ کے اوپر جو ٹریفک رولز ایکٹ ہیں وہ لگ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اسٹیبلٹی آئی کہ کنفرم ہو گیا اس سے کہ جی ہمیشہ یہی لا ہی لگنا ہے. جب ہمیشہ وہی لا لگنا ہے، اسٹیبلٹی آئے گی تو ساتھ میں ایکویلٹی بھی آ جائے گی. وہ کیسے جی؟ جب ہمیشہ ایک لا لگنا ہے تو اب پھر کوئی بھی بندہ وہ جرم کرے تو اس کے اوپر قانون تو وہی لاگو ہوگا. اچھا، ایکویلٹی آئی تو اس کے نتیجے میں امپارشلٹی آ گئی. ظاہر ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کوڈیفیکیشن کی وجہ سے کتنے فائدے ہو رہے ہیں کہ جو لا کی اصل روح ہے، جو اصل جورسپروڈنس ہے لا کی، وہ سٹیپ بائی سٹیپ کوڈیفیکیشن کی وجہ سے اچیو ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جی سرٹینٹی آ رہی ہے، سمپلسٹی دیکھنے میں آ رہی ہے، اسٹیبلٹی آ رہی ہے، لوگوں میں ایکویلٹی آ رہی ہے. ایکویلٹی آ رہی ہے تو اٹ مینز امپارشلٹی ہے. امپارشلٹی ہے مطلب کسی کی بھی طرح کی بائسنس نہیں ہے اس میں. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ لاجیکل ارینجمنٹ ہو گئی لا کی، لاجیکلی ہر چیز ارینج ہو گئی، الگ الگ پڑی ہے. اب آپ فوراً آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، ارینجڈ فارم میں ڈھونڈنا بھی آسان ہو گیا. اگر پلان ڈیولپمنٹ اسی سے نکل رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے کسی لا کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے، کوئی مزید ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یا آپ نے ایون یہ پتہ لگانا ہے کہ اس مدعے کے اوپر کوئی لا پہلے سے موجود ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا. آپ وہ لسٹ دیکھ لیں گے کہ جی یہ ایکٹ پہلے سے بنے ہوئے ہیں، اس مسئلے کے حوالے سے ایکٹ نہیں بنا ہوا، تو آپ ڈیولپمنٹ آسان ہو گئی. اچھا، ڈیسیژن میکنگ بھی آسان ہو گئی، ایرر فری ہو گئی، ججز کے لیے کام آسان ہو گیا. ایک طرح کا پرابلم آیا، اسٹینڈرڈائزڈ سولوشن اس کا موجود ہے کہ جی یہ سچویشن ہوگی تو یہ سیکشن لگے گا، یہ سب سیکشن لگے گا، اس کے اندر یہ بات لا بنانے والے نے کی ہے وہ لگے گی. ٹھیک ہے، اچھا اسی سے ہی پھر وہ پروٹیکشن اگینسٹ آربیٹریرینس آ گئی کہ آربیٹریری فیصلے نہیں ہوں گے پھر. ٹھیک ہے، یہ نہیں جی کہ جو آپ کا کسی نے ایک مدعے پہ ایک عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا، دوسری نے کچھ اور کر دیا، نہیں، اسٹینڈرڈائزیشن آ گئی. ٹھیک ہے جی، ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ان بائسڈ بھی ہو گئی، آنیسٹ بھی ہو گئی، لوگوں کو انصاف صحیح طریقے کا ملنا شروع ہو گیا. اب یاد رہے کہ دنیا میں جہاں کچھ چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ ساتھ میں نقصان بھی ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے فائدے کے ساتھ کوئی نقصان نہ ہو، لیکن ہم لوگ چوز اس چیز کو اس لیے کر لیتے ہیں کہ اگر اس کے فائدے زیادہ ہوں اور نقصان کم ہوں تو ہم ایسی چیز کو چوز کر لیتے ہیں. ڈی میرٹس کی بات کرتے ہیں تو ریجیڈیٹی ایک ڈی میرٹ ہے کہ جی ریجڈ ہو گیا. اب لا کے اندر امینڈمنٹ جو ہے وہ کرنا اتنا آسان نہ رہا. ٹھیک ہے،
ہارڈ شپ آ گئی آپ کے لیے کہ جی مسئلہ امینڈمنٹ اگر کوئی لے کے آنی ہے معاشرے میں، ضرورت چینج ہو رہی ہے، یا لیجسلیٹو باڈیز یہ سمجھتی ہیں کہ اس لاء میں کوئی امینڈمنٹ آنی چاہیے، تو پروسیجر ہو گیا۔ اچھا، کمپلیکسٹی بھی ہو گئی کہ بہت سارے اب قوانین ہیں، ایک ایک سچویشن کے اوپر مختلف چیزیں انہیں لگنا ہے۔ تو کمپلیکسٹی یہ بیسیکلی جو ہے نا عام آدمی کے حساب سے کمپلیکسٹی ہے، وہ شخص جس کو لاء کا نہیں پتہ اس کے لیے کمپلیکسٹی، آبویسلی لائرس کے لیے تو نہیں ہے۔ اچھا، انکمپلیٹنس، یہ انکمپلیٹنس اس سینس میں ہے کہ کوڈیفیکیشن کی وجہ سے لاز تو سارے ادھر ادھر بن گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ڈسٹنگوش ہو گئے ایک دوسرے سے، لیکن لا ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چینجنگز آتی ہیں، تو انکمپلیٹ ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، بعد میں ایڈ ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فارملزم ہو گیا کہ جی اب یہاں پر فارملزم اس سینس میں دیا گیا ہے کہ جی وہ کوڈیفائڈ لا جہاں پہ لگے گا وہاں پہ پھر وہ ایکوٹی جو ہے وہ نہیں لگ سکتی۔ اب کوئی فیصلہ ایکوٹی کی بیس پہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ جی چور ہے تو وہ اگر اس کو جاب نہیں ملی تو اس نے چوریاں ڈکیتیاں شروع کر دیا، حالات سے تنگ آ گئے تو چلو جی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو سٹریس میں تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈسٹربنس ان ایگزسٹنگ ڈیوٹیز اینڈ رائٹس، کہیں کہیں پہ لاز جو ہیں وہ کچھ اداروں کے آپس میں اوور لیپ بھی ہو جاتے ہیں، ڈیوٹیز اور رائٹس کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب امن و امان قائم رکھنا جو ہے وہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ اختیارات رینجرز کو بھی دے دیے جاتے ہیں، رینجر سے معاملہ نہ سنبھلے تو پھر اوبیسلی آرمی کے ذمہ لگایا جاتا ہے، کوئی کام نہ ہو تو پھر ان سے کروایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ کچھ کبھی کبھار اداروں کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ریٹن لاز ہیں، ہر کسی کو اس کی جورسڈکشن بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جب کبھی وہ آپس میں انٹرمنگل ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یہ مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز لاسٹ میں یہ ہے کہ ایکسپینسو لٹیگیشن ہے۔ لٹیگیشن ایکسپینسو اس سینس میں ہو گئی ہے کہ اب کوڈیفیکیشن کی وجہ سے وہی لاز ہی لگنے ہیں، عام آدمی خود کیس لڑنے کے قابل نہیں رہا، جس کو قانون کا علم نہیں ہو اپنا کیس خود نہیں لڑ سکتا، اس لیے اس کو لائر ہائر کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپینسو ہو گئی لٹیگیشن۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اوور ویو تھا کوڈیفیکیشن آف لا کے متعلق، جس میں ہم نے کوشش کیا کہ آپ تک اس کانسیپٹ کو پہنچائیں۔ تو پھر بھی کوئی کوسچن رہ گیا ہو تو ای میل کریں، فیس بک پیج کو بھی لائک کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔